عقیدہ یہ ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. قرآن بھی باقی رہے گا اور قرآن والے بھی باقی رہیں گے. قرآن والے بھی، یہ مدارس بھی، یہ مساجد بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے باقی رہیں گے کہ دین کا تعلق ان مدارس اور مساجد کے ساتھ ہے، ان علماء کے ساتھ ہے، ان دیندار طبقے کے ساتھ رب نے جوڑ دیا ہے. تم جو کچھ کرو لیکن یہ رب کا نظام تبدیل ہونے والا، بولو تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اور دوسری بات جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے آپ کے ایک ملکی ادارے نے، جس ادارے کو عدلیہ کہا جاتا ہے، جس ادارے میں عوام کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے، جس ادارے میں عوام کے لیے انصاف کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں. میری مراد چیف جسٹس کی وہ سپریم کورٹ کہ جس عدالت کا چیف جسٹس جس کا نام قاضی فیض عیسی ہے، میں حیران ہوں. میں تو جب اس کے فیصلے کو دیکھا میں شرمندہ ہوا کہ نام ہے قاضی اور فیصلہ دیکھو کیسا کیا. قاضی لفظ قاضی کی بھی توہین سمجھتا ہوں، فیض عیسی لفظ فیض کی بھی توہین سمجھتا ہوں، عیسی نام عیسی کی بھی توہین سمجھتا ہوں. جس قاضی فیض عیسی نے یہ فیصلہ دیا ہے، سنی قوم بتلائیے، مسلمانوں بتلائیے، کلمہ گو مسلمان بتلاؤ کہ جس ملک کے چیف جسٹس یہ فیصلہ دے کہ اس ملک کے اندر پیغمبر اسلام کے دشمن جسے قادیانی کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا وہ دجال کذاب جسے مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے، آپ کی چیف جسٹس آپ کی عدالت یہ فیصلہ دے کہ قادیانیوں کو مرزا غلام قادیانی کے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے. بتلاؤ پیغمبر اسلام کے کلمہ گو مسلمانوں، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، بتلاؤ ہمارا ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، ہمارا ملک جسے قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا، جسے کی بنیاد پہ توحید و رسالت کو سامنے رکھا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک پہ اور پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے مخالف قانون بنایا جائے. مجھے بتلاؤ پاکستانیوں، مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے، بتلاؤ کھڑے ہو کے بتلائیے گا ہمیں محمد کے خلاف پڑھنے والا یہ کالا قانون منظور نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر ہمیں منظور. ہاتھ بلند کر کے بتلائیے قادیانیت کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے نہیں. ہاتھ بلند قادیانیت کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. جو کلمہ میرے پیغمبر کا استعمال کرے اور اس سے مرزا غلام قادیانی مراد لے اور میرے ملک میں رہتے اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس قادیانیت کی تبلیغ کی آپ کی عدالت اجازت دے. آپ کے فیصلے کو ہم پاؤں کی نہیں بلکہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا. یہ فیصلہ ہمیں منظور، آپ کو منظور ہے؟ کسی کو منظور ہے؟ ہاتھ لہرا کے بتلائیے یہ کسی کو فیصلہ منظور نہیں ہے. جب تک علماء زندہ ہیں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا پرچار ہوتا رہے گا. آواز بلند، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا پرچار ہوتا رہے گا. یہ مدارس یہ قرآن کی بہاریں بھی باقی رہیں گی انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن اور مدارس کو ختم کرے. آپ کو علم ہوگا ایک قانون آپ کے ملک میں یہ بھی بنا تھا کہ مساجد سے سپیکر اتار لو. یہ بنا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کسی مسجد میں سپیکر نہیں ہونا چاہیے، کسی مدرسے میں سپیکر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مدرسہ کوئی مسجد کا چندہ کرنے والا مولوی جو 10-20 روپے اکٹھے کر کے ان معصوم بچوں کو، ان یتیم بچوں کو کھانا کھلانے
شروع ہونے والا مدرسہ آپ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں علماء دیوبند کے مدارس موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء بریلوی کے مدارس موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اہل حدیث کے مدارس موجود ہیں۔ جس انگریز کا یہ دعویٰ تھا ایک بچہ بھی اللہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رکھوں گا، بتلاؤ اس کے شاگرد اور ایک استاد سے شروع ہونے والا مدرسہ آج آپ کے اس علاقے میں عبداللہ ابن عباس کی شکل میں، ان حفاظ کی شکل میں زندہ اور جاوید ہے۔ یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ نے تعاون کیا تب بھی، آپ نے تعاون نہیں کیا تب بھی، اگر تعاون کر کے آپ چلے گئے تو آپ کی آخرت بن جائے گی، اگر آپ نے تعاون نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی رب العالمین نے اس مدرسے کو چلانا ہے۔ جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے، یہ مدارس چلیں گے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلیں گے۔ انشاءاللہ تو کہہ دو، انشاءاللہ بلند آواز سے کہہ دو، انشاءاللہ یہ قیامت تک چلیں گے۔ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام پہ کہ قلب اطہر پہ اترنے والی کتاب جسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے اور رب العالمین کا کلام کہا جاتا ہے، اس قرآن مقدس کی، اس رب العالمین کے کلام کی اشاعت میں حصہ ڈالنا چاہیے، وہ کھڑا ہو جائے۔